خوش آمدید ہماری پروفٹ سیریز میں، جہاں ہم قرآن پاک میں بیان کی گئی انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی اور روح پرور کہانیاں جانتے ہیں۔ وہ کہانیاں جو صرف قصے نہیں بلکہ زندگی کے سبق ہیں۔ صدیاں گزرتی چلی گئیں، لوگ دنیا میں پھیلتے گئے اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ نیک لوگوں کے مجسمے بنائے گئے، پھر وہ مجسمے خدا بن بیٹھے۔ کافر، مشرک اور بت پرست معاشرہ پھیلتا گیا۔ اسی تاریکی میں اللہ نے ایک عظیم نبی کو چنا تاکہ انسانیت کو دوبارہ روشنی کی طرف لائے۔ وہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے جواب میں طنزیہ انداز میں کہا، اے نوح، تم ہم سے بہت بحث کر چکے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے باوقار لہجے میں فرمایا، عذاب میں نہیں لاؤں گا، وہ تو اللہ لائے گا جب وہ چاہے، اور جب آئے گا پھر تم میں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ مگر قوم نے مزید سرکشی دکھائی اور ایمان سے دور ہوتی گئی۔ جب حد ظلم پار ہو گئی، نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، ان گمراہوں کا ساتھ دیا جن کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان پہنچایا۔ انہوں نے بہت بڑا فریب رچایا، بہتوں کو بہکا دیا۔ اے اللہ، ان کافروں کے لیے کسی بھلائی میں اضافہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے حکم کا آغاز بنی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ شہر سے باہر، سمندر سے دور، نوح علیہ السلام نے ایک عظیم کشتی بنانا شروع کی۔ فرشتے مدد کر رہے تھے، مضبوط لکڑیاں، بھاری کیل، عظیم شہتیر، آسمانی رہنمائی، دن رات کام جاری تھا۔ لیکن قوم گزرتی تو ہستی، پہاڑوں میں کشتی، سمندر تو میلوں دور ہے، جانور کہاں لے کر جاؤ گے؟ مگر نوح علیہ السلام خاموش رہے، اللہ کی طرف سے اشارہ آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، جب تمہارے گھر کا تنور پانی ابالنے لگے تو سمجھ لو کہ ہمارا فیصلہ نافذ ہو چکا۔ ایمان والوں کو جمع کرو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر ایک دن صبح نوح علیہ السلام کی بیوی نے تنور جلانا چاہا، لیکن آگ کی جگہ پانی پھوٹنے لگا۔ پانی تیزی سے زمین میں بھرنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً پکارا، اے ایمان والو، کشتی کی طرف آ جاؤ، وقت آ گیا۔ اسی دوران اللہ نے جانوروں کو حکم دیا، اور حیرت انگیز طور پہ شیر، ہرن، بکریاں، گھوڑے، بھیڑیے اور سانپ سب کے سب دو دو جوڑوں میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف آنے لگے۔ قوم نے یہ منظر دیکھا تو پھر ہنسی اڑائی۔ نوح نے تو جانوروں کا سرکس بنایا ہوا ہے، مگر اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر اچانک آسمان پھٹنے لگا، بادلوں نے غصے میں برسنا شروع کر دیا، زمین کی اندرونی تہوں سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہر طرف سے نکل پڑا، زمین چند منٹوں میں ڈوبنے لگی، پہاڑوں کی اونچائی کم پڑنے لگی، گاؤں، محلات، کھیت سب بہہ گئے۔ نوح علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب کسی کے لیے پناہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے دور اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا، وہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام رو کر پکارے، بیٹا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا پائیں گے۔ مگر کنعان نے غرور سے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی موج آئی اور کنعان پانی کے سمندر میں غائب ہو گیا۔ نوح علیہ السلام بے اختیار رو پڑے، مگر اللہ نے فرمایا، وہ تمہارا اہل نہ تھا، وہ ظالموں میں سے تھا۔ گھنٹوں میں پوری قوم ختم ہو گئی، کوئی شہر باقی نہ رہا، کوئی گھر سلامت نہ بچا۔ جب سب ہلاک ہو چکے، تب اللہ نے زمین و آسمان سے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اے آسمان، بارش روک دے۔ بارش رک گئی، بادل ہٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا، پہاڑوں کی چوٹی دوبارہ نظر آنے لگی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آہستہ آہستہ جودی پہاڑ پر رک گئی۔ یہ وہی مقام ہے جو آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ خدا کی عظیم نشانی وہاں قائم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، تم بھی
اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی۔ نوح علیہ السلام زمین پر جھک کر سجدے میں گر پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے رب، تو نے ہمیں بچایا، تو نے ہمیں عزت دی، تو سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ ایمان والوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ روایات کے مطابق یہی دن آگے چل کر روزہ عاشورہ کی بنیاد بنا۔ طوفان تو رک گیا، مگر نوح علیہ السلام کی کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نجات صرف ایمان والوں کا مقدر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔